بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد وعن عائشة انہا قالت کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضه 6 دنانیر او 7 فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقها الی آخر الحدیث۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وغیرہ کے مال سے کس طرح احتیاط برتتے تھے، یہاں تک کہ پورے طور سے کسی بھی طرح کا مال ہو اس سے کس طرح زہد اختیار کرتے تھے۔ روایت میں حضرت عائشہ اس کو بیان کرتی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس حضور کے مرض الوفات میں 6 دینار یا 7 دینار تھے۔ حضور کے 7 یا 6 دینار حضرت عائشہ کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ عائشہ کہتی فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے مجھے حکم دیا تھا ان افرقها کہ میں اسے تقسیم کر دوں، لوگوں میں اسے بانٹ دوں۔ فشغلنی، پس مجھ کو مشغول رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے، یعنی حضور کی بیماری میں اس طرح مشغول رہی کہ اس کی وجہ سے ان دیناروں کو تقسیم کرنے سے غافل ہو گئی اور میں وہ دینار تقسیم نہ کر سکی۔ مجھے مشغول رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بیماری نے۔ ثم سألنی عنہا، پھر حضور نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا، پوچھا۔ اندازہ لگائیں کہ صدقہ کر دینے، خرچ کر دینے، مستحقین تک پہنچا دینے کہ حضور کو کتنی فکر تھی کہ بیماری میں مبتلا ہے، پھر بھی اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ثم سألنی، پھر حضور نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ما فعلت 6 و7، یہ راوی کو شک ہو رہا ہے 6 دینار تھے یا 7 دینار، اس لیے شک کے طور پر اولا رہے کہ عائشہ تو نے 6 یا 7 دینار کا کیا کیا، یعنی اس کو بانٹا کہ نہیں بانٹا؟ قلت، تو میں نے کہا لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لقد کان شغلنی وجہک، کہ آپ کی تکلیف، آپ کی بیماری نے مجھے اس کام سے مشغول رکھا۔ فدعا بہا، کہتی ہیں کہ حضور نے ان دیناروں کو منگوایا، ثم وضع، پھر اپنی ہتھیلی پہ اس پہ رکھا، فقال، کہا ما ظن نبی اللہ، ما ظن، کیا گمان اللہ کے نبی کا کہ اگر وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اس حال میں کہ یہ دینار اس کے پاس ہوں، یعنی اللہ پاک کے پاس نبی جائے اس حال میں ملاقات کرے کہ اشرفیاں اس کے پاس ہو، کیا گمان نبی کا، یعنی اس طرح نبی کے سلسلے میں گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے پاس اس طرح اشرفیاں، دینار وغیرہ رکھے اور پھر اللہ کے پاس جائیں، آخر وقت تک ہر ذمہ داری سے فارغ، مال و دولت کی حرص سے بالکل پاک صاف اللہ کی ملاقات کرے۔ آگے کی روایت حضرت بلال کی ہے۔ حضرت بلال کے واقعے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، وَعِنْدَهُ دَرَاحَلِ کہ صُبْرَةٌ مِّن تَمَرٍ، حضرت بلال کے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا۔ دیکھا کہ حضرت بلال کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا، فقال، تو حضور نے کہا ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں اتنا جمع کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا شیئن ادخرت لغد، یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں نے کل کے دن کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے کہ آئندہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو یہ کام آوے۔ فقالت، حضور نے کہا ما تخشى ان ترى له غدا بخارا، کیا تو اس بات سے خوف نہیں کھاتا، ڈرتا نہیں کہ تو دیکھے اس کے لیے کل کو بخار، دھواں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں بخار، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں بخارات پیدا ہوں، تپش پیدا ہوں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کا یہ بخار بن جائے اور تم کو یہ لاحق ہو۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ مال جو رکھا تھا اس کی وجہ سے
ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، بلکہ مرتبہ مقام کے اعتبار سے حضور نے یہ وعید سنائی کہ آپ کا جو مرتبہ مقام ہے اس کے لیے قتل مناسب یہ نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تشدید تغلیظ کی وجہ سے اتنی سخت وعید سنائی، کیا ڈرتے نہیں کہ دیکھے اس کے لیے غدن کل کو بخار، بھاپ، حرارت جہنم کی آگ میں یوم القیامہ قیامت کے دن۔ انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، کہ اے بلال خرچ کر، یعنی جو بھی ہے اس کو خرچ کر دے، اور عرش والے سے اقلال کمی کرنے کا خوف مت کھا، کہ عرش والا فقر و افلاس میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے توکل کی تعلیم دینے کے لیے حضور نے حضرت بلال سے یہ بات فرمائی تھی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کچھ ذخیرہ کر کے رکھے ہی نہیں، کل کے لیے کر سکتا ہے احتیاطی تدبیر کے طور پر، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ عرش والے اللہ پر بھروسہ کرے۔ اگر خرچ کر بھی دے گا تو اللہ کمی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کو اور عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا السخاء شجرۃ فی الجنہ، بڑی اچھی مثال دی سخاوت اور بخل کی۔ فرمایا سخاوت ایک درخت ہے جنت میں، فمن کان سخیہ، تو جو کوئی سخی ہوتا ہے، اخذ بغصن منہا، تو جنت کے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا، فلم یترک الغصن، وہ ٹہنی کو پکڑتا اور وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی، یعنی وہ اس کو ایسے تھام لیتی ہے، حتی یدخلہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ والشوح شجرۃ فی النار، اور بخل کی مثال دی، فرمایا بخل جہنم میں ایک درخت ہے، پس جو کوئی بخیل ہوتا ہے، اخذ بغصن منہا، تو جہنم کے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ لیتا، اور وہ اس کو کیا پکڑتا، ٹہنی اس کو پکڑ لیتی ہے، فلم یترک الغصن، اور وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، لہذا مال کو خرچ کرنا، یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے، اس وجہ سے وہ اچھے اعمال بھی کرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اور مال میں بخل کرنا، یہ دنیا کی محبت میں پڑنا ہے، دوسری خطاؤں کی یہ بنیاد ہے، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے جہنم میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک جنت عطا فرمائے، جنت سے حفاظت فرمائے۔ آگے کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ، صدقہ میں جلدی کیا کرو، یعنی صحت مند ہو، موت نہیں آ رہی ہے، بیماری میں مبتلا نہیں ہو، موت بیماری وغیرہ سے پہلے جلدی صدقہ کر دیا کرو۔ فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ بلائیں اور مصیبتیں صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی ہے، صدقہ کو پھلانگتی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرتے رہو تو یہ صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں، صدقہ سے بلائیں آگے نہیں بڑھتی، آگے صدقہ کو پھلانگ کر نہیں آتی، وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، لہذا صدقہ کرتے رہو تاکہ بلائیں ٹلتی رہیں۔ بہرحال صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔